وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 37، درس نمبر 1354۔ آج کا موضوع، ہم نے کیا دنیا کے مفاد کو آخرت کے مفاد پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 37۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں۔ فویل للذین کفروا، پس بڑی خرابی ہے جنہوں نے حق سے انکار کیا، من مشہد یوم عظیم، ایک بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے۔ اسمع بہم و ابصر، کیا خوب سنتے ہوں گے اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم آج صریح گمراہی میں ہے۔ مضمون سامنے کرام سورہ مریم کا ہے، اور بات ہو رہی ہے انسان کی اور انسان کے مقصد حیات کی اور انسان کی کامیابی کے راستے کی۔ ابھی ہم نے پڑھا گزشتہ سبق میں کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے اور اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ مضمون اصل میں یہ آج کا جو مضمون ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس حالات کے حساب سے ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، اور پھر جب انہوں نے اپنی رسالت کی دعوت کو پیش کیا تو انہوں نے اختلاف کیا مقامی طور پہ۔ جو بھی لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام جو تھے بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھجوائے گئے تھے، اور انہوں نے یہودیوں نے، یعنی جو اس وقت یہ پرانے مسلمان تھے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر بھی ان سے انکار کر دیا، اور ان کی پیدائش کے متعلق بھی ان پر بھی الزام لگایا، ان کی ماں پہ بھی الزام لگایا، ان کی نبوت کو جھٹلایا، اور اپنے خیال سے ان کو پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا، اگرچہ حقیقت میں وہ ایسا نہ کر سکے، لیکن دشمنی تو کی۔
11 آدمی ٹوٹل ان پہ ایمان لائے تھے اس وقت، اور یہ کون تھے؟ پرانے مسلمان تھے ہماری طرح کے۔ آج بھی دیکھیں، مسئلہ تو آج کا ہے، یہ قرآن آج میرے لیے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، اور اس میں بشارت بھی ہے لیکن اس میں ڈراوا بھی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ میں آپ جو واقعہ قرآن میں بیان ہو رہے ہیں، جو حالات بیان ہو رہے ہیں، یا ہم ان کے موافق ہیں یا نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، جو پرانے مسلمان تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ آج ہم پرانے مسلمان ہیں، 1500 صدیاں بیتنے والی ہیں، اور اس وقت جو دعوت حق ہے وہ لوگ نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اختلاف ہو گیا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، ہمیشہ دیکھیں یہ جو اختلاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَا اخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، انہوں نے اختلاف اس وقت کیا کہ حق کی واضح دلائل ان کے پاس آ گئے۔ اور خیر، میں آپ کو جو تمہیدی مضمون ہے اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، آئے اور انہوں نے یہ ساری باتیں ان کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو اس پہ تبصرہ کر رہا ہے، یہ آج کا جو سبق ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے اور اس حالات کے مطابق۔ لیکن کیا کیجئے کہ یہ ایسا ہم پر صادق آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور حق ہم پہ واضح ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول کی دعوت من وعن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں ہمیں۔ دیکھیں یہ ہمیں مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی لوگ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ یہ مضمون بس اسی وقت کے لیے ہے اور بس بات ختم ہو گئی ہے۔ یہ سارا مضمون تو عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں، تو یہ تو اب یہ ہے نا کہ یہ سارا ہم پر فٹ آتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ 40 نمبر یہ جو بھی آیاتیں ہیں، 5 آیاتیں ہیں، 36 سے لے کر 40 تک، یہ ساری آج کے لیے ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت خراب رویہ ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے کہ قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، یہ ہود یعنی یہ قوم ہود کا حال ہے، یہ قوم سمود کا حال ہے، یہ قوم لوط کا حال ہے، یہ قوم نوح کا حال ہے۔ یہ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ یہ تمام واقعات کیا ہیں؟ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، قرآن شاہد ہے اس میں۔ یہ جو واقعات قرآن ہیں اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ایک بہت ہی خراب صورتحال ہے، یعنی جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جن حالات میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، اس وقت قرآن کو سے تو ہم قطعاً کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو یہ متوجہ کرتا ہوں دلیل کے طور پہ کہ آپ کتابیں پڑھ لیں، تو بس یہ اس میں یہی لکھا ہے کہ بھئی یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اور ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اب آپ جب یہ مضمون عیسیٰ علیہ السلام تک محدود کر دیں گے تو آپ کے لیے تو کچھ بھی نہ رہا اس میں۔ اس بات پہ تھوڑا سا تو سوچئے، مجھے کیا پڑی ہے کہ خواہ ہر ایک آیت میں آپ کو میں جگانے کی کوشش کروں اور مضمون اپنی طرف لوٹانے کی کوشش کروں۔ دراصل یہ قرآن تو اس وقت کے لیے ہے اور میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ لیکن بات تو صاف ہے کہ اس میں عبرت ہمارے لیے ہے۔ ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب
او القى السمع وهو شہید۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نصیحت ہے، جس کے پاس دل ہو سوچنے کا، یا وہ سننے کے لیے تیار ہو اور وہ گواہ ہو۔ لیکن ہم تو بہت ہی برا حال ہے ہمارا۔ اب قرآن کو آپ دیکھ لیں، میں ویسے ہی آپ کو یعنی آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں جو اس بارے میں مضمون بیان کر رہی ہیں، وہ کتابیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ بس ان کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ بھئی یہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد کے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، بس یہ مضمون اس کے لیے ہے اور بس تھوڑی سی اس کی لیپا پوتی کر کے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں پیش کرتا ہوں یہ آیات جو ہے، جو مضمون ہے اس کی طرف میں آپ کو۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، مختلف گروہ یعنی اس میں اختلاف کرنے لگے۔ اب اسی ایک آیت کو دیکھ لیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس بات پہ بھی ذرا سوچیں، لیکن ٹھیک ہے وہ بعد میں بات آئے گی، لیکن پہلے میں آپ کو میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ مختلف گروہ جو تھے وہ باہم اختلاف کرنے لگے، جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، احزاب، حزب یعنی جماعت مختلف۔ آج دیکھ لیں ہم میں جماعتیں ہیں اور وہ اسی قرآن اور حدیث میں اختلاف کر رہی ہیں۔ جتنے بھی گروہ ہیں سب کہتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے میں حق ہوں، یہ دوسرا باطل ہے، اور سب اپنے اپنے جو دلائل ہیں وہ قرآن اور حدیث سے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن و حدیث میں اختلاف ہے۔ ہر فرقہ، ہم میں سے آج جو بھی گروہ ہیں، یعنی دیکھیں شدت پسندی ایسی اتنی ہے کہ آج یہاں سے لوگوں کا ایک گروہ جاتا ہے حج کرنے، عمرہ کرنے، حج کرنے، وہاں وہ لوگ جو ہے ان اماموں کے پیچھے، امام حرمین کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے جماعت کی۔ یہ تو ایک کھلی ڈیلی بات ہے کہ بھئی یہ تو نہیں۔ دیکھیں نماز کا جو جہاں تک تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خلف کل برم و فاسق، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو، لیکن ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، امام حرمین کو یا ان لوگوں کو، تبھی تو نماز نہیں پڑھتے نا۔ کافر کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی اور نہیں پڑھتے یہ لوگ نماز۔ یعنی اس قدر شدت ہے اختلاف کی کہ آپ دوسرے گروہ کے پیچھے، یعنی اختلاف جو ہے، اچھا وہ لوگ، یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ کتابیں آپ دیکھ لیں سعودیہ والوں کی، جو فری دیتے ہیں اور لاکھوں ریال اس پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی ہیں، لیکن وہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں اور ہر بات میں یہ ہے کہ بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ ایسا سوچتے ہو، ایسا کرتے ہو، یہ غلط ہے، یہ حدیث جو ہے یہ کمزور ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ لوگ کس بنیاد پہ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں، لیکن اسی بنیاد پر ہم بھی انہیں کافر قرار دیتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کی یہ نظریات ہیں لہٰذا یہ کافر ہیں۔ یہاں آج یہ عام مطلب ہمارا مسئلہ ہے، میں ان اختلافات میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو صرف یہ آیت نمبر 37 کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں جو لوگ اختلاف کیا ہے، جن لوگوں نے دین میں اختلاف کیا ہے، اب دیکھیں چلیں اسپیسیفک یہی آیت لے لیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان تھا، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اب انہوں نے تو رب کی بندگی کی دعوت دی، لیکن عیسائیوں نے ان کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا کی کمیٹی کا رکن بنا دیا، اور یہودیوں نے سرے سے انکار کر دیا عیسیٰ علیہ۔ تو اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟
یعنی دیکھیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت مدینے میں یہودی موجود تھے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. وہ تورات کو مانتے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. اور جو عیسائی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دونوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. یعنی عیسائی لوگ یہودیوں نے بھی تصدیق نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مان کے نہیں دیا. اور عیسائیوں نے بھی، آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں ساری ہم نے جنگیں لڑی ہیں عیسائی مملکتوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلبہ عطا فرمایا ہے، لیکن ان لوگوں نے مان کے نہیں دیا. اب اس کے بعد میں اپنی بات کر رہا ہوں. پھر جو اختلاف ہم میں پیدا ہوا ہے، ایک فرقہ پیدا ہو گیا شیعہ کا، شیعان علی، جو آج بھی موجود ہے. میں ان میں حق یا باطل کی بات نہیں کر رہا، لیکن فرقہ ایک، انہوں نے اپنی اذان الگ کر لی، اپنی فقہ الگ کر لی. پھر ہم میں جو ہے وہ اختلاف آ گئے، اختلافات آج بھی ہیں، آپ دیکھ لیں. اور ایک دوسرے کو، یہ فرقے جو ہیں یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. یہ تو میں آپ کو حقیقی بات بتا رہا ہوں. لیکن ویسے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم نے اختلاف کر لیا. اختلاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کافر قرار دے رہا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. کافروں کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہے، خرابی ہے ایک بڑے دن کے آنے سے. یعنی مشہد یوم عظیم، بڑا دن آئے گا، اس دن ان کے لیے خرابی ہوگی. اور یہ بات میں یعنی آپ کو یہ بات بھی کہوں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے ایک فیصلہ کن بات بتا دی ہے کہ جو تفرقوں کا شکار ہو گیا، مسلمانوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور یہ پارٹی بن گئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ولا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو اللہ کی رسی کو، دین یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو. آج تو دیکھیں، اگر میں سچی بات کہوں تو وہ سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص یعنی کوئی دین کی حقیقت کو نہ سمجھتا ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. دین کی حقیقت کو ہم لوگ نہیں جانتے، نہ جاننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ یہ میں عوام کی اب بات کر رہا ہوں. دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، یعنی ہمارا ان تفرقوں سے عوام کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. یہ تو علماء نے آپس میں اختلاف کیا ہے اور اپنی اپنی پارٹیاں اور مکاتب فکر الگ بنا لی ہیں. عوام جو ہے کل انعام ہے، وہ بس ہم تو دیکھیں دین کے بارے میں نہ ہم سوچنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیں تو یقین ہے ہی نہیں دین پر، کہ دین کی بھی مجھے کوئی ضرورت ہے. یعنی آج جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ نہیں جانتی، یہ سب کے سب نہیں جانتے کہ دین ہے کیا، اصل میں اس کی ضرورت مجھے کیا ہے. قرآن کی ضرورت اگر آپ پوچھیں کسی سے بھی تو کوئی شخص بھی آپ کو سچی بات نہ وہ جانتا ہے نہ بتا سکتا ہے کہ دین ہے کیا، قرآن کیوں آیا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں. بس سنی سنائی باتیں ہماری ساری. ہمارا تو دیکھیں ٹوٹل رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے. یہ دین، یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور یہ جنت اور یہ دوزخ، اس پہ نہ ہمارا یقین ہے
نہ ہماری اس سے کوئی تعلق ہے۔ جنت دوزخ یہ حقیقتیں ہیں نا، لیکن اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہم جنت کی لالچ ہے، نہ دوزخ کا ڈر ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں آج نہ جنت کی لالچ ہے، نہ حرص ہے، نہ تمنا ہے، اور نہ دوزخ کا کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی خوف ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی تو دیکھیں یعنی ہماری جو من حیث القوم، ہماری جو حیثیت ہے، ہمارا تو ایک مسئلہ ہے، دنیا دنیا دنیا، بس بات ختم ہو جاتی ہے، فل سٹاپ۔ اس کے بعد کچھ اور بات ہی نہیں ہے۔ دنیا کے علاوہ آج کے مسلمان کی کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ویسے ہی ہم بس برائے نام طور پہ یہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور روزے رکھے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ برائے نام ہے سب کچھ۔ آج حقیقت میں اسلام کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ مسلمان کا کوئی حقیقی وجود ہے، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ مسلمان مغلوب نہیں ہوتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، لیکن ہم تو غالب نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم تو مغلوب ہیں، کیوں کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ یہ تو قرآنی آیات سے مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب ہوگے دنیا پر اگر تم مومن ہو۔ تو کیا آج مسلمان غالب ہے کہ مغلوب ہے؟ آج تو غالب ہے امریکہ ہے، چین ہے، جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، جو دین کے انکاری ہے، دین سے انکاری ہے، وہ غالب ہے۔ آپ دیکھ لیں۔ پھر وہ عیسائی ہیں جو مغضوبن، جو ضالین قوم ہے، جو یہودی ہیں، وہ غالب ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈا دے کے اللہ تعالی ہمیں پٹوا رہا ہے۔ اتنے اب مغضوبن علیہ اور ضالین قوم آج ہم ہیں۔ ان کا دور تو گزر گیا۔ آج دیکھ لیں، میں ایک عام بات کرتا ہوں، آج تمام تاریکی ہے، روشنی نہیں ہے، نہ ہم روشنی کے طلبگار ہیں۔ روشنی تو قرآن ہے، روشنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی، لیکن ہم نے آج کا مسلمان معاذ اللہ دین کو، ان ساری باتوں کو تاریکی سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے بچوں کو نہیں جانے دیتے اس روشنی کے قریب، کیوں کہ آپ تاریکی سمجھتے ہیں، اس کو نقصان کا سودا سمجھتے ہیں۔ یہ تو میں بڑے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج آپ خود دین کو تاریکی سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی یعنی اس میں دیکھیں کچھ ہے ہی نہیں ہمارے لیے۔ تھوڑا سا فائدہ ہوگا، ہم لوگ اس کے لیے جو ہے ہماری کان کھڑے ہو جائیں گے، دنیا کا کوئی فائدہ۔ آج دیکھ لیں سیل، میں آپ کو کہتا ہوں، یہ خواتین چونکہ میرے سننے والوں میں شامل ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے، یہ دکانوں پہ سیل جب لگتی ہے تو ہم سب نے اپنے نمبر دیے میں، ان اکثریت نے اپنے نمبر دیے میں ان دکان والوں کو، وہ پہلے سیل جب ہوتی ہے تو ہمیں فون کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں جس دن سیل ہوتی ہے ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ سیل کب ہوگی سالانہ۔ اس میں تو انٹائر سٹاک پہ جو ہے 50% ایک دن کے لیے شاید لگاتے ہوں وہ، یا جو بھی ان کی پالیسی ہے۔ تو آپ جائیں وہاں سٹور بھرا ہوا ہوتا ہے پہلے دن جو ہے، کہ کہیں دوسرا مجھ سے آگے نہ ہو جائے، اور بڑی خوش نصیبی سمجھتے ہیں ہمیں اگر مطلب کا کپڑا 50% آف پہ مل گیا، ہماری خواہش کا اور پسند کا کپڑا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیں دنیا کے فائدوں میں کے لیے آپ منتظر رہتے ہیں خوشخبری کا اور سیل کا، کہ بھئی سیل کب لگے گی، پوچھتے رہتے ہیں سیل کب ہے، پھر انتظار بھی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہمیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور حقیقت سے یہ بے خبر ہیں۔
بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت، بڑی تکلیف دہ ہے۔ باطن ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ باطن کیا ہے؟ اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ظاہر ہے، پھر قرآن، پھر میری اپنی حقیقت، اس سے ہم غافل ہیں، ہر چیز سے غافل ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اوپر اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم نے ایک داؤ پہ لگا دیا ہے، اور یہ دنیا کا داؤ ہے۔ بڑے افسوس سے اور بڑے دکھ سے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ اس ساری چیزوں کو تو آپ کو داؤ پہ لگانا تھا آخرت کے فائدے پہ، تو آپ فائدے میں رہتے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ بڑی پیاری آیت ہے، کم از کم مجھے بہت اس آیت سے محبت ہے، بڑا مضمون ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کھول کے بیان کر دی ہے۔ اللہ کی راہ میں تو جان وہ دیں گے، وہ لوگ لڑیں گے جنہوں نے اپنی آخرت کو، دنیا کو بیچ دیا ہے آخرت کے عوض۔ یشرون الحیات الدنیا علی الآخرہ، سبحان اللہ، لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں تو وہ جان دیں گے جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ یشرون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ہم نے تو یہ سب کو ایک داؤ پہ لگا دیا ہے، اور یہ بہت بھاری الفاظ ہیں اور بالکل سچے ہیں۔ یہ سب دنیا کے مفادات کو ہم نے ایک داؤ پہ لگا دیا ہے، یعنی اخروی سارے مفادات کو۔ دیکھیں ہم نے داؤ کس چیز پہ لگایا ہے؟ دنیا میں اچھی زندگی کو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ یہ اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم میرے پاس یعنی میرے پاس آؤ گے یا میرے دین کو قبول کر لو گے تو پہلے درجے میں پہلے میں تمہاری دنیا اچھی کروں گا۔ اچھا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، پھر آخرت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، دیدار کا وعدہ ہے، جنت کی تمام نعمتیں، ان تمام جو فائدے ہیں اس کو ہم نے ایک داؤ پہ لگا دیا ہے، دنیا کے داؤ پہ۔ بہت ہی برا سودا ہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا سودا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ کون؟ یہ آج کے مسلمان۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی میں آپ کے سامنے اس معاشرے کا رونا روں تو وہ کم ہے، وہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ ہماری دیکھیں جڑیں جو ہیں اس قدر گہری ہیں، ہم اس قدر پھنس چکے ہیں اس دنیا کے خواہشات دنیا میں اور مفادات دنیا میں کہ کسی اور چیز کا ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے۔ حقیقت کے آنے کے بعد جو جماعت بنا لیتا ہے اپنی الگ، فرقہ اپنا الگ بنا لیتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کو کافر قرار دے رہا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاختلف الاحزاب من بینہم وویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ جی ترجمہ، فاختلف الاحزاب من بینہم، مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو جن لوگوں نے حق سے انکار کیا ان کے لیے
وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم